Assalamu alaikum students, how are you? Students, today we are starting paragraph number 3. Yesterday we started this chapter and we finished 2 paragraphs in our yesterday's lecture, and today we are starting from paragraph 3. So take out your textbooks and start reading with me. A fellow nurse came near me. fellow کا مطلب ہوتا ہے ساتھی. ایک ساتھی نرس میرے قریب آئی and asked اور کہا راہیلا what are you doing؟ تم کیا کر رہی ہو؟ fighting a lost battle، ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہی ہو. lost battle کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاری ہوئی جنگ. fighting لڑنا. تم کیا کر رہی ہو؟ ایک ہاری ہوئی جنگ لڑ رہی ہو. I was shocked کا مطلب دکھ ہونا. at first پہلے تو. to hear a colleague making a hopeless comment کا مطلب ہوتا ہے رائے دینا. پہلے تو مجھے ساتھی کو ایک مایوسانہ رائے دیتا ہوا سن کر دکھ ہوا، بہت دکھ ہوا. then I replied، پھر میں نے جواب دیا I am trying to make her brain process by her sister's voice، میں یہ کوشش کر رہی ہوں کہ اس کا دماغ اس کی بہن کی آواز پر کام کرے. پروسیس مین کام کرے. also I am doing my best، اس کے علاوہ میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں to ensure، یقینی بنانے کی. اس کے علاوہ میں یہ یقینی بنانے کی پوری کوشش کر رہی ہوں that کہ her arms and legs get proper exercise، کہ اس کے بازوؤں اور ٹانگوں کی مناسب ورزش ہو. this might help her walk like a normal person، شاید یہ اسے ایک صحت مند انسان کی طرح چلنے میں مدد دے. نارمل پرسن صحت مند انسان. meanwhile اسی دوران a senior doctor on duty walked in، اسی دوران ڈیوٹی پر موجود ایک بڑا ڈاکٹر وہاں آیا. walked in وہاں آیا. سینئر مطلب بڑا ڈاکٹر. he gave me an ironic smile، وہ مجھے دیکھ کر طنزیہ مسکرایا. and said اور کہا if you spend most of your duty hours on one patient، اگر آپ اپنی ڈیوٹی کا زیادہ تر وقت ایک ہی مریضہ پر صرف کریں گی we'll have to recruit more nurses to attend the other patients، تو ہمیں دوسرے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے اور نرسیں بھرتی کرنی پڑیں گی. اگر آپ اپنی ڈیوٹی کا زیادہ تر وقت ایک ہی مریضہ پر صرف کریں گی تو ہمیں دوسرے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے اور نرسیں بھرتی کرنی پڑیں گی. ریکروٹ مطلب بھرتی کرنا. اٹینڈ دا ادر پیشنٹ، دوسرے مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے. پلیز گو اینڈ سی دا ادر پیشنٹس، جائیں اور دوسرے مریضوں کو دیکھیں. وی ڈو ناٹ ہیو مچ ہوپ فار ہر، ہمیں اس سے زیادہ امید نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ شی کین ایور واک اگین، میں نہیں سمجھتا کہ وہ دوبارہ چل سکے گی. I was upset، میں پریشان ہو گئی. upset پریشان. the advice to leave the patient unattended did not seem right، مریضہ کو بغیر توجہ دیے چھوڑ دینے کی نصیحت صحیح نہیں لگ رہی تھی. ایڈوائس نصیحت. unattended بغیر توجہ دیے. seem right صحیح نہیں لگ رہی تھی. مریضہ کو بغیر توجہ دیے چھوڑ دینے کی نصیحت صحیح نہیں لگ رہی تھی. I knew that میں جانتی تھی کہ she had suffered from major neural damage، کہ وہ ایک بڑا اعصابی نقصان جھیل چکی تھی. میں جانتی تھی کہ وہ ایک بڑا اعصابی نقصان جھیل چکی تھی. but she needed to be given a chance، لیکن اسے ایک موقع دیے جانے کی ضرورت تھی. an inner voice somewhere within me spoke، میرے اندر کہیں ضمیر کی آواز بول پڑی. try once for her، ایک دفعہ اس کے لیے کوشش کرو. I went to the senior nurse، میں بڑی نرس کے پاس گئی. and told her، اور اسے بتایا that کہ I wanted to help this patient، کہ میں اس مریضہ کی مدد کرنا چاہتی تھی. and work with her more closely، اور زیادہ توجہ سے اس پر کام کرنا چاہتی تھی. the senior nurse looked at me with utter surprise، بڑی نرس نے مکمل حیرت سے میری طرف دیکھا. اٹر مطلب مکمل، سرپرائز حیرت.
اینڈ ریمارکڈ دیٹ، اور کہا کہ شی ہیڈ آرڈرز فرام دا ڈاکٹر ان چارج، کہ اس کے پاس نگران ڈاکٹر کی طرف سے احکامات موجود تھے، ٹو شفٹ ہر ٹو دا جنرل وارڈ، اس مریضہ کو جنرل وارڈ میں منتقل کرنے کے، اس کے پاس اس مریضہ کو جنرل وارڈ میں منتقل کرنے کے نگران ڈاکٹر کی طرف سے احکامات موجود تھے۔ Here are some difficult words that I have chosen from these paragraphs that we have read today. Lost battle، ہاری ہوئی جنگ، colleague ساتھی، process کام کرنا، ensure یقینی بنانا، ironic طنزیہ، meanwhile اسی دوران، recruit بھرتی کرنا، unattended بغیر توجہ دیے چھوڑنا، senior عہدے میں بڑا، انر وائس ضمیر کی آواز، کلوزلی زیادہ توجہ سے یا پھر زیادہ قریب رہ کر۔ Students, today I am assigning you an essay. You have to write this essay and you have to learn this essay as well by heart, and then you have to submit this written homework in your school on Saturday at I think at 8:30 a.m. A picnic party، ایک تفریحی پارٹی۔ Last Friday we enjoyed a picnic party. We decided to go to the canal for a picnic. We bought some fruits from the market. We reached there very soon. It was such a charming place. The water was flowing smoothly. We sat under a shady tree. We spread the tablecloth on the ground. We put things on it. After some time it was cloudy. It began to drizzle. drizzle کا مطلب ہے ہلکی ہلکی بوندا باندی ہونا۔ We became wet. We took off our clothes and jumped into the canal. We swam for half an hour. Then we came out and took our meal at noon. Then we played different games. When the sun was about to set in, we decided to return to our homes. We really enjoyed our picnic. We spent a happy day. Students, this is your essay and I have read this essay to you. Now you have to do your written homework. You have to write this essay on a page, and then you have to submit this homework on Friday at 8:30 a.m. And you have to also revise the paragraphs that I have read from the chapter. And اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔